نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ھذا المال خضرۃ حلوہ، یہ مال جو ہے یہ بڑا پرکشش، خضرہ یعنی سرسبز چمکدار، اور حلوہ کا معنی میٹھا، یہ دنیا کا مال انتہائی چمک دمک والا اور انتہائی میٹھا ہے۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، وقولہ تعالی زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، کہ لوگوں کے لیے ان شہوات کی محبت کو مزین کیا گیا ہے۔ کن شہوات کی؟ من النساء والبنین، اولاد اور عورتوں اور دنیا کے مال وغیرہ کی شہوات، دنیا کے مال کی چاہت اور عورتوں اور بچوں کی کثرت اور اس کی چاہت، یہ لوگوں کے لیے سجا کر پیش کیا گیا ہے۔ یعنی ایک طرح کا امتحان سمجھیں، یعنی ان امور کو امور فطرت میں داخل کیا گیا، اور یہ ایک امتحان ہے۔ یعنی ہر بندے کے دل میں مال کی محبت ڈالی گئی، عورتوں کی محبت ڈالی گئی، اولاد کی محبت ڈالی گئی، اور دیگر جو دنیا کا ساز و سامان ہے، سونا ہے، چاندی ہے، گھوڑے ہیں جن کا ذکر آگے آیت کریمہ میں، کھیتی باڑی ہے، باغات ہیں، یہ دنیا کا مال ہے۔ اور ان سارے مالوں کی محبت انسان کے دل میں فطری طور پر رکھی گئی ہے، اور یہ محبت دل میں پیدا کیا جانا یہ بندے کا امتحان ہے کہ بندہ اس محبت کو اعتدال کے ساتھ لیتا ہے یا پھر حرص، لالچ اور اشراف نفس کے ساتھ لیتا ہے۔ تو جو بندہ اعتدال میں لینے میں کامیاب ہو جائے وہ سرخرو ہے، اور جو بندہ حرص کی بنا پر یہ محبت لے لے وہ ناکام ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی حدیث جو آگے آ رہی، اس سے قبل امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک قول نقل کیا امیر عمر رضی اللہ عنہ کا، اللہم انا لا نستطیع الا نفرح بما زینتہ لنا، اللہم انی اسألک ان انفقہ فی حقہ، اے اللہ ہم طاقت نہیں رکھتے مگر کس چیز کی، الا نفرح بما زینتہ لنا، مگر یہ کہ جو تو نے ہمارے لیے سجا دیا، دنیا کو مزین کر دیا، اس سے ہم بھی خوش ہوں، کیونکہ یہ سجاوٹ جو ہمارے سامنے موجود ہے تو اس کی محبت ایک فطری چیز موجود ہے ہمارے اندر، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس کے سوا ہم کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ انا لا نستطیع الا نفرح بما زینتہ لنا، کہ جو تو نے ہمارے لیے سجا دھجا دیا، مزین کر دیا دنیا کے اموال کو اور خزانوں کو اور ان میٹھی چیزوں کو، زینتوں کو، تو ہم بھی ان سے خوش ہوں، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہمارے لیے، تو یہ بات فطرت میں شامل ہے۔ اللہم انی اسألک ان انفقہ فی حق، لیکن یا اللہ میں یہ دعا ضرور کرتا ہوں کہ جو مال جو دنیا کا تو نے ہمیں عطا فرمایا اور جس کی محبت دل میں ڈال دی، ہمیں توفیق دے کہ اس مال کو میں خرچ کر سکوں اس کے حق میں، جو اس مال کو خرچ کرنے کے حقوق ہیں ان حقوق کو بجا لاتے ہوئے مال کو خرچ کروں۔ یعنی مال کی محبت فطرت میں داخل اور شامل ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ فطرت حرص کے درجے کو پہنچ جائے، تو یہ توفیق دے کہ اس مال کے خرچ کرنے کے جو حقوق ہیں وہاں اس مال کو رکھوں، مثلا زکوٰۃ دوں، صدقہ دوں، اہل و عیال پہ خرچ کروں، دیگر جو مصارف موجود ہیں راہ حق کے ان میں اس کو استعمال کروں۔ یہ امیر عمر نے یہ دعا کی۔ یہ ایک خاص موقع تھا اصل میں، جب کسریٰ کے بعد علاقے فتح ہوئے اور وہاں کے مال اور دولت غنیمت کے طور پر حاصل ہوئے تو امیر المومنین کی خدمت میں بھیجے گئے۔ بڑا ایک ڈھیر لگ گیا، جواہرات تھے اور ہیرے تھے اور سونے اور چاندی، سکے، درہم و دینار بے تحاشا بھرے ہوئے امیر عمر کے سامنے وہ ڈھیر لگا ہوا تھا۔ تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دو، چنانچہ ڈھانپ دیا گیا اور لوگ آنا شروع ہو گئے تاکہ اس مال سے ہم کو حصہ مل سکے۔ تو امیر عمر رضی اللہ عنہ اس مال سے اس چادر کو ہٹاتے ہیں اور مال کو دیکھ کر رو پڑے، اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا اللہ یہ دنیا کی ثروتیں اور یہ مال، یہ ہیرے جواہرات اور یہ چاندی اور سونا، ان کی محبت یعنی فطری طور پر دل میں موجود ہوتی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ محبت غالب آ جائے اور ہم اس کی حرص میں مبتلا ہو کر دین کو فراموش کر دیں اور تیرے حقوق کو فراموش کر دیں۔ اے اللہ یہ توفیق دے کہ اس مال کو راہ حق میں صحیح طور پر خرچ کریں، یہ مال ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ بخل اختیار کر لیں اور حرص غالب آ جائے اور جو اس کے حقوق اس میں خرچ کرنے سے بعد آ جائیں، ایسا نہ ہو، بلکہ جو مال کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق دے دے، صحیح معنی میں زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، غرباء اور مساکین پر خرچ کریں، اپنے اہل و عیال ہیں، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، ان پر خرچ کریں، اور کسی موقع پر مال کے حرص غالب نہ آئے اس بنا پر بخل کا شکار ہو جائیں اور پھر
مال کی محبت میں دین سے غافل ہو جائیں۔